جناب سراج الحق صاحب، میاں محمد اسلم صاحب، ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دھرنے کے اس چوتھے دن استقامت کے ساتھ، جرأت و ہمت کے ساتھ، شدید گرم موسم اور بارش کے باوجود پختہ ارادے کے ساتھ آپ یہاں 25 کروڑ عوام کو حافظ نعیم الرحمن کی کال پر ریلیف دلوانے کے لیے، ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے، اندھیروں کی سیاہ رات کو روشنیوں میں بدلنے کے لیے ملک میں جاری اس اشرافیہ اور برات یافتہ طبقے کی لوٹ کھسوٹ کے خاتمے کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں۔ میں پاکستان بھر کے، خیبر سے کراچی، گوادر سے چترال، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے 1 کروڑ سے زائد تاجروں کی طرف سے آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کا تاجر، پاکستان کا صنعت کار، پاکستان کی کاٹیج انڈسٹری آپ کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ موجودہ حکمران جنہوں نے 16 مہینے پہلے بھی حکومت کی، آج پھر وہ حکمران ہیں، انہوں نے اس بجٹ کے اندر بھی عوام کو ریلیف دینے کی بجائے طرح طرح کے نئے ٹیکسز لگائے، جس کے نتیجے میں صنعتیں مسلسل بند ہو رہی ہیں، ہزاروں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تاجر اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں، تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا اب ممکن نہیں رہا، اور یہی نہیں، ان ٹیکسز کے نتیجے میں مہنگائی کا وہ طوفان کہ جس کے نتیجے میں عام آدمی کے لیے اپنی زندگی کا ناطہ برقرار رکھنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس بجلی کی قیمتوں کو، بجلی کے بلوں پر لگائے گئے 13 قسم کے ٹیکسز کو، بجلی کے سلیبس کو، آئی پی پیز کے اس ظالمانہ نظام کے خاتمے کے لیے آپ میدان میں موجود ہیں۔ اور یہی نہیں کہ صرف بجلی کے بلوں کی قیمتیں، سوئی گیس کے آئی پی پیز، سوئی گیس کے وہ ٹرمینلز جن کو اسی طریقے سے نوازا جا رہا ہے، اس کی اصلاح کے لیے اور ملک کے عام آدمی کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع دینے کے لیے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں کروڑوں پاکستانیوں کے بچوں کو معیاری اور مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے، یہاں کے اسپتالوں کے اندر باعزت اور باوقار علاج کی سہولتیں دینے کے لیے، اور یہاں کی بیوروکریسی، یہاں کے جرنیلوں، یہاں کے ججوں اور یہاں کی اشرافیہ کی وہ مراعات کہ جب ان کی 4000 سی سی کی گاڑی کے اندر وہ پیٹرول نہیں چلتا، وہ میرے ملک کے عام آدمی کا خون چلتا ہے، اس نظام کے خاتمے کے لیے آپ یہاں پر موجود ہیں، اور ہم توقع اور امید رکھتے ہیں کہ اس دھرنے کے نتیجے کے اندر اس ملک کے حالات بدلیں گے۔ وسائل سے مالا مال یہ پاکستان، نوجوانوں کا یہ پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرے گا، یہ پاکستان علامہ اقبال کی جدوجہد اور قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ پاکستان بنے گا جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام آئے گا، جہاں انصاف ہوگا، جہاں مساوات ہوگی، جہاں ہر شہری کے لیے باعزت زندگی گزارنے کا حق ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔